سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آج ایک بہت اچھا دن ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا مختلف دن ہے۔ آج سے پہلے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ لیڈر جو گرفتار ہوتا تھا وہ یا کسی ہاسپٹل چلا جاتا تھا، ادھر جمع ہو جاتا تھا، یا کسی آئی سی یو کے بیڈ پہ اس کی تصویر آتی تھی، کسی کی کمر خراب ہوتی جاتی تھی، کسی کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے، کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ پہلا عجیب سا لیڈر نکلا ہے، یہ عجیب سا کپتان نکلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم بے شک زمین پہ سلائی رکھو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اس کے نہ صرف اس کے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، وہ فزیکلی بھی فٹ ہے، وہ مینٹلی بھی فٹ ہے، وہ اسپرچولی بھی اسٹرانگ ہے، اس کا یقین اور پختہ ہو گیا ہے، اس کا یقین اور اونچائی پہ چلا گیا ہے۔ عجیب انسان ہے یہ، پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے۔ وہ تو عجیب ہے، لیکن ان کے ساتھی بھی بڑے عجیب لگ رہے ہیں کہ اتنے جلدی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ سارا قصوروار 9 مئی کے واقعے کا ابھی صبر کریں، ابھی سر جی ابھی ذرا صبر کریں، ابھی پکچر ابھی باقی ہے، مجھے ذرا بول لینے دیں، ٹھیک ہے؟ یقینی طور پہ آپ کے لیے، آپ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے اہل خانہ کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے باعث اطمینان ہوگی یہ بات کہ وہ مکمل طور پہ صحت مند ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے خوشائند قرار دیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے کو، تو آپ لوگ تو خود اس ایکٹ کے خلاف پٹیشنر تھے، جو کہ نہیں مانا گیا فیصلہ، اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ لیا جائے گا کہ آپ کو صرف اعتراض یہ تھا کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، باقی اس فیصلے سے فرق نہیں پڑتا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آج ایک بہت اچھا دن ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا مختلف دن ہے۔ آج سے پہلے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ لیڈر جو گرفتار ہوتا تھا وہ یا کسی ہاسپٹل چلا جاتا تھا، ادھر جمع ہو جاتا تھا، یا کسی آئی سی یو کے بیڈ پہ اس کی تصویر آتی تھی، کسی کی کمر خراب ہوتی جاتی تھی، کسی کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے، کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ پہلا عجیب سا لیڈر نکلا ہے، یہ عجیب سا کپتان نکلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم بے شک زمین پہ سلائی رکھو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اس کے نہ صرف اس کے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، وہ فزیکلی بھی فٹ ہے، وہ مینٹلی بھی فٹ ہے، وہ اسپرچولی بھی اسٹرانگ ہے، اس کا یقین اور پختہ ہو گیا ہے، اس کا یقین اور اونچائی پہ چلا گیا ہے۔ عجیب انسان ہے یہ، پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے۔ وہ تو عجیب ہے، لیکن ان کے ساتھی بھی بڑے عجیب لگ رہے ہیں کہ اتنے جلدی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ سارا قصوروار 9 مئی کے واقعے کا ابھی صبر کریں، ابھی سر جی ابھی ذرا صبر کریں، ابھی پکچر ابھی باقی ہے، مجھے ذرا بول لینے دیں، ٹھیک ہے؟ اب بات آ جاتی ہے، آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن، دیکھیں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نا اس کے ڈیسیجنز ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہے کہ لفظ مطمئن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خوش ہوں، لفظ مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے یعنی کہ مایوس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو۔ سر میں نے یہ نہیں کہا کہ مایوس ہیں، آپ غلط لفظ استعمال کریں، میں نے کہا ہے مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ خوش ہوتے ہو نہ خفا ہوتے ہو، آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے ان پرنسپل اس کے خلاف کیوں تھی؟ اس میں دو مین چیزیں ہیں، ایک آرٹیکل 191 کے تحت جو رولز آف دا سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس میں بہتر یہ ہوتا کہ یہ 15 رکنی بینچ ہوتا ہے، یہ اپنے رولز بدلتے، 1980 کے رولز بدل لیتے، اور انہوں نے رولز نہیں بدلے، آپ نے آرٹیکل 191 نہیں بدلا، کل کو جو بھی آئے گا وہ اس ڈیسیشنز کی جائے گا نہیں، وہ اپنے رولز اور آئین کو فالو کر لے گا، تو آپ کا یہ چپ ہو جائے۔ ان کو چاہیے رولز بدلے، 1980 کے رولز بدلے، 15 بندے بیٹھے ہوئے وہ رولز بدل لیں تو بہتر ہے۔ کی بالادستی میں اضافہ ہوا ہے، پارلیمنٹ کو مزید با اختیار بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو آپ ذاتی طور پہ یا آپ کی پارٹی سے خوش نہیں ہیں؟ یہ تو بڑی حیرت والی بات ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے نا، اس کو کسی کی انڈورسمنٹ نہیں چاہیے کہ وہ سپریم ہے یا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اپنے حرکت تو اپنی ایکٹ کی وجہ سے سپریم ہوتی ہے، آپ کی عزت کوئی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میں آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھروں کہ یار اس بندے کی عزت کرو، عزت دل سے آتی ہے۔ پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 191 کے تحت آپ اپنے رولز بدلو اور یہ چیزیں لے آؤ، ہم ان کو کرتے ہیں، اور یا پھر 191 کو بدل دیں، یا پھر 184(3) کے بعد 184 لے آئیں، لیکن صحیح طریقے سے لے کر آئیں۔ یہ غلط طریقے سے کرنے سے پارلیمنٹ کا وقار بڑا نہیں ہوتا۔
یہ چور دروازہ کہلایا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا نیشنل اسمبلی، ایک ایسی نیشنل اسمبلی جس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، جس میں ٹوٹل جس دن یہ بل پاس ہوا تھا ٹوٹل میرے خیال میں 40 45 یا 50 بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، جس کے لیے انہی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے لوگ سینٹ میں اس کے خلاف تھے۔ دوسرا اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ تھا آرٹیکل 184 کے تحت۔ آرٹیکل 184 کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو اپیل کا حق ہونا چاہیے، پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے، لیکن آپ پرسن اسپیسیفک یہ ریٹروسپیکٹو لاء نہیں بنا سکتے، یہ کسی بھی آئین کے خلاف ورزی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کسی بھی قسم کے قانون کے خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ چیز نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ شروع کریں اٹ ول کم ان ایکٹ فرام مطلب ایٹ ونس، تو آپ اس کو پروسپیکٹولی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بعض چیزیں ہیں، اس میں آپ کو 2/3 اور اگر فرض کریں یہ 2/3 میجورٹی کے بغیر آپ نے سمپل میجورٹی سے پاس کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے قانون میں 2/3 کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پورے کے پورے آئین کو سمپل میجورٹی سے اس کا رخ بدل سکتے ہیں، وچ از اے ویری رانگ پریسیڈنس۔ درست۔ شعلہ صاحب، پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے اس پہ؟ ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے ماحول میں جب سب چاہتے ہیں کہ طاقت کا محور وہی ہو اور بلکہ دوسروں کی طاقت بھی ان کے پاس آ جائے، پاور شیئرنگ کی گئی ہے، چیف جسٹس نے اپنے 2 سینئر موسٹ ججز کو مشاورت کا حصہ بنایا بینچ بنانے کے لیے، کتنا خوش آئند ہے، کتنا تاریخی فیصلہ سمجھتے ہیں آپ؟ تاریخ میں دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ جب 18ویں ترمیم کی گئی تو وہ ایک آمرانہ قوت جو کہ جس کے تحت الیکٹڈ اسمبلی گرا دی جاتی تھی اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، اور 8 صدر مملکت جو تھے جن کو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ الیکٹ کرتے تھے، وہ الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیتے تھے، تو وہ 58(2)B کا خاتمہ کیا زرداری صاحب نے اور پارلیمنٹ کو اختیارات دیے، اور یہاں پر جو ہے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر بھی جو ہے یہ آواز تو ضرور آئی کہ وزیر اعظم جائیں، پہلے اپنی کیبنٹ سے جا کر جو ہے وہ منظوری لے کر آئیں اور اپنی صرف رائے اختیار استعمال نہ کریں، لیکن اپنے آپ جو ہے وہ فرد واحد پر ہی چل رہا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کا جو ہے آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا، جو لیجسلیشن کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طرح سے کس جگہ پہ کیا ہونا ہے، یہ ایک آیا مجھے اچھا لگا۔ 184(3) کے اندر میں اس پہ تھوڑا سا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا شعلہ صاحب، اگر آپ مجھے موقع دیں، کہ یہ جس طرح تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے، بہت سے قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو موقع نہیں مل سکتا کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے کی تشریح کر چکی ہے، الیکشن ایکٹ کا فائدہ بھی انہیں نہیں ہوگا، آپ کی رائے کیا ہے؟